اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیچر چاند کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ پیارے ناظرین، شمر لائن وہ بدبخت ترین شخص تھا جس نے جگر گوشہ، بطول اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کو بے دردی سے شہید کیا تھا۔ اس کی کنیت ابو سابقہ تھی اور یہ قبیلہ حوازن کا فرد تھا اور سردار تھا، جبکہ واقعہ کربلا میں لشکر یزید میں 4000 سپاہیوں کا سردار بھی تھا۔ شمر کی تاریخ پیدائش کے سلسلے میں صحیح اطلاعات حاصل نہیں ہو سکی، لیکن ایک روایت کے مطابق شمر کے باپ کا نام شرجیل بن آور بن عمر تھا۔ تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ شمر کی ماں کو برائی سے یاد کیا جاتا ہے، بیڑوں کو ادھر ادھر لاتے لے جاتے گناہ سے آلودہ ہو گئی تھی، اور شمر اسی غیر مشروط طریقے سے ہی اس دنیا میں آیا۔ جبکہ امام علی مقام نے بھی واقعہ کربلا میں بکری چرانے والی کے بیٹے کا نام سے پکارا ہے۔ حادثہ کربلا میں یہی شمر لائن شہادت امام حسین علیہ السلام کا سبب اور قاتل بنا تھا، کیونکہ حضرت مسلم بن عقیل نے سن 60 ہجری میں کوفہ میں قیام کیا تو یہی ان لوگوں میں ایک اہم فرد تھا کہ جسے کوفہ کے حاکم عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے مامور کیا گیا تھا کہ لوگوں کو جناب مسلم بن عقیل کی ہمدردی سے دور کرے، جبکہ اسی نے حضرت امام مسلم بن عقیل علیہ السلام کی باتوں کو فتنہ گیری کا نام دیا اور کوفیوں کو شام کے سپاہیوں سے ڈرایا۔ اور جب حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے تو سعد کا بیٹا عمر، جو کہ کوفہ کے لشکر کا کمانڈر تھا، جو جنگ و خون سے بچنے کا ارادہ رکھتا تھا، مسالمت امیز حل کی راہ پر چل رہے تھے، لیکن شمر کو ایسا لگا کہ ابن زیاد ابن سعد کے ارادے کے موافق ہے، لہذا اس میں امام علی مقام کے ساتھ جنگ کے لیے ابھارا۔ ناظرین، یہی وہ لعنتی انسان تھا جس نے شہادت امام حسین علیہ السلام سے قبل یہ ارادہ کیا تھا کہ جس خیمے کے اندر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا ساز و سامان اور حضرت کے اہل حرم تھے، اس خیمے پر حملہ آور ہو کر انہیں تباہ کر دے، لیکن امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اسے اس کام سے سختی سے روکا اور یہ واپس پلٹ گیا تھا، جس کے بعد شمر نے تیر اندازوں کو حکم دیا کہ وہ لوگ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے بدن مبارک کو نشانہ بنائیں، اور پھر اسی لائن کے حکم کے مطابق تمام سپاہیوں نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی طرف حملہ کیا، جبکہ بعض روایات میں نقل ہوا ہے کہ شمر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سینہ مبارک پر بیٹھا تھا، اور جب یہ آپ کے سینے مبارک پر سوار ہوا تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا ستیہ ناس ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں شمر زیابی ہوں۔ حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تو مجھے نہیں جانتا؟ اس نے کہا کہ جانتا ہوں، تم حسین ہو، تمہارے بابا علی المرتضیٰ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ افسوس، جب کہ تو مجھے جانتا ہے تو پھر مجھے شہید کیوں کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں یزید سے انعام لینا چاہتا ہوں۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے نانا کی شفاعت تمہیں زیادہ محبوب ہے یا پھر یزید کا انعام؟ اس نے کہا کہ یزید کے انعام کی ایک دمڑی مجھے تمہارے نانا اور تمہارے باپ کے شفاعت سے زیادہ عزیز ہے۔ پھر اس ظالم نے بے دردی سے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا اور آپ کے سر اقدس کو ایک طویل نیزے پر بلند کیا
جس پر لشکر نے 3 دفعہ تکبیر کہی اور اسی دوران زمین میں زلزلہ آ گیا اور مغرب و مشرق میں اندھیرا چھا گیا۔ لوگوں کو کڑک بجلی نے گھیر لیا اور آسمان سے خون کی بارش ہوئی، اور ایک ندا دینے والے نے آسمان سے آواز لگائی، باخدا آج حسین ابن علی بن ابی طالب شہید ہو گئے، جو کہ امام ہیں، امام کے بیٹے ہیں اور اماموں کے باپ ہیں۔ پیارے ناظرین، آسمان سے کبھی خون نہیں برسا تھا، لیکن امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر خون کے آنسو بہا رہا تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک شخص نے بیان کیا جو کہ موقع پر موجود تھا کہ حسین کا گھوڑا ہنہناتا ہوا مارکے میں شہید ہونے والوں میں سے ایک ایک کی لاش پر گیا اور پھر حسین علیہ السلام کی لاش پر آیا اور اس نے اپنی پیشانی آپ کے خون میں لتھیڑی اور زمین پر کانپیں مارتا جاتا تھا اور ایسی آوازیں نکالتا تھا جو کہ تمام میدان میں گونجتی تھی، اور وہ ایسے رویا جیسے کوئی ماں ہے جس کا بیٹا مر گیا ہو۔ پھر وہ خیمے کی طرف چل پڑا۔ جب خیمے کے قریب پہنچا تو سکینہ اپنے باپ کے آنے کا سن کر خوشی خوشی باہر نکلی، لیکن جب بی بی سکینہ نے گھوڑے کو تنہا اور سوار سے خالی دیکھا تو زاروں قطار رونے لگ گئی۔ پیارے ناظرین، اس طرح معاملات آگے بڑھتے رہے اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب مختار سقفی نے اقتدار سنبھال لیا، جس نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو چن چن کر ختم کرنے کا فیصلہ کیا، لہٰذا آپ نے ان ملعونوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور پھر ایک دن شمر کا انجام بھی قریب آ گیا اور مختار سقفی شمر سے جنگ کرنے نکل پڑے، جس میں ان کو شکست کا سامنا ہوا۔ اس کے بعد یہ شمر لائن کوفہ سے فرار ہو گیا اور راستے میں مختار سقفی کے کچھ ساتھیوں نے اسے روک لیا، جبکہ اس کے باقی ساتھی بھاگ گئے، لیکن شمر کو گرفتار کر لیا گیا، لہٰذا مختار سقفی نے اس کے قتل کا حکم دے دیا اور مختار کے سپاہیوں نے زیتون سے بھری ہوئی ایک دیگ آگ پر رکھوائی۔ جب تیل کھولنے لگا، جب وہ نیم مردہ ہو گیا تو زبردستی اتار کر پلایا گیا۔ پھر اس کے بعد اس کی لاش کو آگ لگا دی گئی، جبکہ کچھ روایات کے مطابق اس کا جسم کتوں کے آگے ڈال دیا گیا تھا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں یہ بھی بیان ہوتا ہے کہ ایک عجیب و غریب بیماری نے اس کو گھیر لیا تھا، جس میں وہ نیم پاگل ہو گیا تھا اور دیواروں سے ٹکرے مارتا تھا، جس سے یہ لہو لہان ہو جاتا، اور انہی زخموں کی وجہ سے اس کے سر میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ انہی کیڑوں کی وجہ سے یہ چیختا چلاتا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ جب یہ تکلیف اس کی برداشت سے باہر ہو جاتی تو یہ جوتے اٹھا کر اپنے سر میں مارتا، جس سے اسے کچھ دیر کے لیے سکون ملتا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد یہ تکلیف پھر شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ یہ اپنے آس پاس موجود لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا کہ مجھے موت کے گھاٹ اتار دو، چونکہ اس کے جسم سے شدید قسم کی بدبو اٹھتی تھی، اس لیے کوئی بھی شخص اس کے قریب نہیں جاتا تھا۔ اور پھر آخر کار ایک وقت وہ آیا جب یہ اپنے ہی جسم کا گوشت نوچنے لگا، جس کی وجہ سے اس کی چمڑی ختم ہو گئی اور نیچے سے ہڈیاں بھی نظر آنے لگیں۔ کہا جاتا ہے کہ بہت عرصے تک یہ ایسے ہی تڑپتا رہا اور اپنے مرنے کی دعائیں کرتا رہا۔ پھر ایک دن شدید تکلیف کے بعد اس کے جسم سے جان نکل گئی
پیارے ناظرین، راوی کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے قتل میں شریک باقی قاتلوں کے انجام بھی اس سے زیادہ بھیانک ہوئے تھے، جن کو یقیناً اللہ تعالیٰ کا عذاب کہا جاتا ہے۔ تو شمر ملعون کی موت اس طرح سے واقع ہوئی۔